قدیم عرب میں لوگ کئی سارے الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور جہالت عام تھی۔ لوگوں کے بیچ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صدیوں تک جنگ چلتی رہتی اور نسلیں اس کی گواہ بنتی۔ بت پرستی عام ہو چکی تھی اور یہاں تک کہ خود خانہ کعبہ میں 360 سے زیادہ مورتیاں موجود تھی۔ ہر دن لوگ ایک دوسرے بت کی پوجا کرتے، جس میں اللات، عزا اور مانت کی مورتیاں سب سے اونچی تھی، تو وہیں دوسری طرف کئی سارے لوگ آگ کی پرستش کرنے والے تھے۔ لیکن بہت ہی جلد مکہ کی ان لوگوں کی آستھا کو چنوتی دینے کوئی آنے والا تھا، جس کی بھوشیوانی ہمیں پچھلی آسمانی کتابوں میں ملتی ہے۔ Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude wazara'i baine Jerusalem. سانگ آف سولومن، وہ سب سے پیارا ہے محمد، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا دوست ہے، او یروشلم کی بیٹیا۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم 570 عیسوی میں مکہ کے حجاز میں ہوا۔ یہ وہاں کے ہاشم قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو اس زمانے میں وہاں کا سب سے طاقتور اور عزت دار گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے دادا عبد المطلب قریشوں کے سردار تھے اور انہوں نے ہی اپنے یتیم پوتے کی پرورش کی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر ان کے چاچا ابو طالب ان کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے تسبیح دیا کرتے، مطلب سچا اور بھروسے مند۔ پورے عرب میں آپ کی انصاف پسندی اور پاک دامنی کی چرچا تھی، اور ساتھ ہی آپ بہت عبادت گزار بھی تھے۔ پانی اور ستو لے کر غار ہیرا میں چلے جاتے اور دن بھر وہاں عبادت میں لگے رہتے۔ یہ وہی پہاڑی ہے جہاں آرکینجل جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور آپ کو 609 عیسوی میں 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ نبی بننے کے بعد آپ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، چچرے بھائی علی، دوست ابو بکر اور غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ شروعاتی دور میں آپ کو چپکی چپکی اسلام کی دعوت دینے کی اجازت تھی، لیکن 3 سال بعد آپ کھلم کھلا دعوت دینے لگے۔ جہاں لوگوں کو کھڑا دیکھتے بھیڑ نظر آتی، وہیں تبلیغ کرنے لگتے۔ آپ کی محنت سے ایک ایک کر لوگ ایمان لاتے چلے جا رہے تھے، اور مکہ کے بت پرست قبیلوں میں مسلموں کی نفرت بھی بڑھنے لگی تھی۔ یہ قریش کہا کرتے، اے محمد، تم ہمارے باپ دادا کے دین کو بھلا برا نہ کہا کرو، ہمارے آقا لات اور عزا کی بے عزتی نہ کریو۔ اور یہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے باز آ جائے۔ ساتھ ہی جو مسلم ہو چکے تھے ان پہ ہر طرح کا ظلم کیا کرتے تاکہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائے، جیسے مسلموں کو کوڑے مارے جاتے، یا پھر انہیں بنا کپڑوں کے گرم لیٹ پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دی جاتی، اور کہتے یا تو اسلام سے پھر جاؤ یا پھر ایسے ہی مر جاؤ۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ تھے، تب تک مکہ کے قریشوں کی یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ کا کچھ بگاڑ پائے، لیکن ان کے انتقال کے بعد اب انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا، تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی اور رات بھر آپ کے گھر کے باہر انتظار کرتے رہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات میں ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے سن 622 عیسوی میں۔ محمد نبینا بن الہادینا من مکہ حبیبی نور سطال مدینہ۔ من صلی صلاتو ودھلو صفاتو یا بخت لبت النماسی یسفان مماتو۔ 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی قریشوں نے دشمنی نہیں چھوڑی، بلکہ اب تو دشمنی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ان سب کے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلے کی اطلاع دی گئی، جس کا نیترتو ابو سفیان کر رہے تھے، اور یہ لیوان سے ہوتے ہوئے بدر کے راستے مکہ جانے والا تھا۔ اس میں مال، کئی سارے سامان اور جنگی ہتھیار بھی موجود تھے۔ آپ نے اس کارواں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور 313 صحابیوں ساتھیوں کی ایک جماعت بنائی جو انہیں نقصان پہنچا سکے۔ لیکن ابھی آپ سارے لوگ راستے میں ہی تھے کہ ابو سفیان کے جاسوسوں نے انہیں مسلموں کی اس منصوبے کی جانکاری دے دی۔ ابو سفیان نے مال کا نقصان دیکھتے ہوئے
آپ نے دودھ دمدم الغفاری کو مکہ کی طرف بھیج دیا، وہیں خود کاروا کو لال ساگر کی طرف موڑ دیا۔ دمدم نے مکہ پہنچ کر اپنے اونٹ کا ناک کاٹ دیا، کاٹھی الٹا دی اور قمیض پھاڑ کر چلانے لگا، اے قریش، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہے، قافلے کو محمد اور اس کے ساتھیوں دوارا روکا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، مدد مدد۔ وہیں دوسری طرف مسلم یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہمیں تو بس 40 لوگوں کے قافلے کو روکنا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کوئی خاصی تیاری نہیں کی تھی۔ ان کے پاس بس 8 تلواریں، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، ساتھ ہی 313 صحابیوں میں سے ادھکتر مدینہ کے انصار تھے، جو کوئی جنگجو نہیں تھے، اور مہاجرین مطلب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے 82 صحابہ۔ راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ مکہ کے قریش جنگ کے لیے 1000 کی فوج لے کر نکل چکے ہیں، اور یہ سب گھوڑے، تلوار، نیزے اور تیر دھنوش سے لیس ہے۔ یہ خبر سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے اور مسلموں کو مشورہ کے لیے جمع کیا کہ آخر کیا کرنا چاہیے، واپس لوٹ جائے یا پھر ان سے جنگ کرے۔ واپس لوٹ جانے کا نقصان یہ تھا کہ پورے عرب سے اسلام کا رعب ختم ہو جاتا اور مکی قریش کی دھوک بیٹھ جاتی۔ اس پہ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ آگے آئے اور جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ آگے بڑھے، جہاں اللہ آپ کو حکم دے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح نہیں کہیں گے، جیسا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، تو جائے تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہی رہیں گے۔ یا رسول اللہ، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے، آپ چلے، آپ کا رب چلے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی۔ اور جب یہ فوج بدر کے مقام پہ پہنچی تو رات ہو چکا تھا، اس لیے یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح میں لڑی جائے گی۔ بدر میں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے پڑاؤ ڈالی تو وہیں دوسری طرف آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے لشکر نے، جس میں سے بہت سارے لوگ جنگ کے خلاف تھے، لیکن ابو جہل یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلموں کی تعداد کم ہے اور یہی صحیح موقع ہے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا۔ بہرحال اگلی صبح 17 رمضان کو جمعہ کے دن فجر کے نماز کے بعد یہ دونوں فوج آمنے سامنے آ گئی۔ جنگ کا آغاز بالکل ٹریڈیشنل انداز میں ہوا، دونوں طرف سے 3 لوگ آئے۔ مسلموں کی طرف سے حضرت علی، حمزہ اور عبید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے تینوں دشمنوں کے گردن اڑا دیے، جس کے بعد تیر کی بوچھار شروع ہو گئی اور کئی ساری 1 on 1 لڑائیاں بھی ہوئی، جس میں سے ادھکتر مسلموں نے جیت حاصل کی۔ نتیجتاً مکہ کی فوج نے پوری طاقت سے مسلموں پہ حملہ شروع کر دیا۔ ان حالات کے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، یا اللہ، اگر یہ لوگ آج تو نے ہلاک کر دیے تو تیرا نام لینے والا روح زمین پر کوئی نہ رہے گا۔ ابھی جنگ چلی رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں بائیں 10 اور 12 سال کے انصار کے 2 بچوں کو دیکھا، معاذ اور موبس۔ ان بچوں نے سوال کیا، آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، لیکن تم لوگوں کی اس سے کیا غرض؟ تو یہ بچے کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل گستاخ رسول ہے، ہمارے نبی کو گالیاں دیا کرتا ہے، آج ہم اسے نپٹا دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کہہ کر دونوں اپنی چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر ابو جہل کو ڈھونڈ اس پہ ایک کے بعد ایک وار کرنے لگے۔ نتیجتاً ابو جہل تڑپنے لگا اور اسی جگہ گر کر مارا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے لکیر کھینچی تھی کہ ابو جہل یہاں گر کر مرے گا۔ بہرحال اپنے سردار کے مارے جانے کے بعد قریشوں کے قدم اکھڑنے لگے، وہ جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور جیت مسلموں کی ہوئی۔ اس جنگ میں 70 قریش قتل ہوئے، اتنے ہی گھائل ہوئے اور کئی بندی بھی بنا لیے گئے۔ وہیں دوسری طرف مسلموں میں سے 14 صحابی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بعد میں مکہ کی طرف سے جو قید ہوئے تھے انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ ان میں سے 10 پڑھے لکھے قیدیوں کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے۔ Then under these terms I surrender Jerusalem. And peace be with you. السلام علیکم۔